دنیا میں وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اداس ہو جائے۔ اچھا اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو سمجھتا ہو اور کبھی کسی کے جذبات سے نہ کھیلنے والا ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں مقابلہ آ جائے تو وہ رشتہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مقابلے میں ایک کی ہار لازمی ہو جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے تو وہ گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ گھر ہمیشہ آباد ایک اچھی اور نیک عورت سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ مثبت رکھتی ہے اور کبھی گھر میں کوئی بے ادبی یا شوہر سے بدسلوکی نہیں کرتی۔ اپنی اولاد کو بھی بہترین ماحول دیتی ہے اور شوہر کے ہر کام کو دل سے کرتی ہے، کبھی اس کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی، اور جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے تو وہ اپنا گھر، اپنے بچے اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ایک عورت کا محافظ باپ کے بعد ایک بہترین شوہر ہوتا ہے۔ جو اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو اچھا بنانے، ہر چیز مہیا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور کبھی بھی ان کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا۔ اور جب کوئی مرد اپنی بیوی بچوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور عزت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا۔ کہتے ہیں جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر سے میری رحمت ختم کر دو، اس کی زندگی میں سکون اور لوگوں میں عزت کم کر دو۔ کسی زمانے میں ایک ملک کے باشندے بہت کاہل تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، دن بھر سونا پانی کی امید میں زمین کھودتے تاکہ مالا مال ہو جائیں۔ برسوں تک وہ اسی طرح زمین کھودتے رہے لیکن انہیں کچھ نہ مل سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے باشندے بہت پریشان رہتے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ دولت چاہتا تھا اور دولت نہ ملنے کے سبب اس کا مزاج چڑچڑا اور غصیلا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو بہت ہنس مکھ اور ذہین تھا۔ وہ اسی راستے سے ایک گیت گاتا جا رہا تھا۔ جہاں سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ زمین کھود رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو بولے، گانا مت گاؤ، ہمارا بادشاہ بہت ہی غصیلا ہے، وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ نوجوان ہنس کر بولا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے زمین کی کھدائی بند کر دی اور اس آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مزدور۔ اس آدمی نے جواب دیا، تم گیت کیوں گا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو؟ اس نے بتایا، میرے پاس بہت سونا ہے۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس لے جا کر اسے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا سونا ہے؟ یہاں نوجوانوں نے جواب دیا، میرے پاس سونے کی 7 بوریاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جا کر سونے کی 7 بوریاں لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوجوان نے کہا، سونے کو لانے میں کافی وقت لگے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے غار میں رکھا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال 7 دیو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ان آدمیوں کو میرے ساتھ 1 سال تک رہنے کی اجازت دیں، اس عرصہ میں ہم وہ سونا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
نوجوان کی بات ماننے کے علاوہ بادشاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بہت سے آدمی، گھوڑے اور بیل اس نوجوان کے ساتھ بھیج دیے۔ اور جاتے وقت اس کو ہدایت کی، اگر تم سال کے آخر تک سونا لانے میں ناکام رہے تو تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نوجوان نے ان لوگوں کو سلطنت کی زرخیز زمین جوتنے کے لیے کہا۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اس نے اس میں گیہوں کے بیج بوئے۔ 1 سال بعد فصل تیار ہو گئی۔ تو اس نے اس کی کٹائی کرائی، جس کے بعد اس کے پاس منو گندم جمع ہو گئی، جیسے گھوڑے پر لدوایا کر بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے باشندوں نے وہ سارا گیہوں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ اس کے بدلے میں اس نوجوان کو سونے کی 7 بوریاں مل گئیں، جنہیں لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے اسے پوچھا، کیا تم سونا لے آئے؟ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میں نے گیہوں بیچ کر سونا حاصل کیا ہے۔ اس کے ملازموں نے جب اسے پوری کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے اپنی رعایا کو کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔ کچھ سالوں بعد ہی ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوا تو اس نے نوجوان کو دوبارہ اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے کہا، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں۔ تم نے ہمیں ایک نئی راہ دکھائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی ساتھ رہو۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر کہا کہ اس دنیا میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ مجھے ان کے پاس جا کر انہیں بھی راہ راست پر لانا ہے۔ لہٰذا مجھے اجازت دیں، مجھے افسوس ہے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ بادشاہ نے نوجوان کو بے شمار تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان اگر بے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے لگ جائے تو پوری دنیا اس کو بیکار نظر آتی ہے۔ اگر وہ محنت کرے تو مٹی بھی سونا بن سکتی ہے، مگر انسان کو محنت کرنا آنی چاہیے اور دوسروں کی مدد بھی دل سے کرنے والا ہو۔